بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے، روزانہ کھیرا کھانے سے لاحقہ نہیں ہوتا، الٹا مسوئے دل کمزور ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں اس روز جسم میں درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ امرود کھایا کرو، آپ کی صحت اچھی رہے گی۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک نہیں ہوں گے۔ زیادہ گرم پانی پینے سے اپنا چہرے مت دھوئے، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھایا کرے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ روٹی کے ساتھ۔ پیاز پانی میں لیمبو ڈال کر پیو، دن میں صرف 2 مرتبہ ہی کھانا کھاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف دینے والی باتیں سن کر اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کی اولاد بنائی جاتی ہے، پھر بھی وہ انہیں عافیت میں رکھتا ہے اور انہیں رزق عطا کرتا ہے۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردے کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ اسٹرابیری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتی ہے۔ غصہ بیوقوفی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتی ہے۔ مٹر کھانے سے جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ معدے کی کمزوری کی باعث بھوک کم ہو جانے سے معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لے، اس میں تھوڑی سی پیسی ہوئی سیاہ مرچی، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھے، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچے، دماغ کو پرسکون رکھے، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کرے اور گھبراہٹ کو اپنے قریب مت آنے۔ حضرت ابو ذر نے حضرت جابر سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندا کھانے سے منع فرمایا تو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، جس نے اس بدبودار چیزوں میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز مسجد قریب نہ آئے۔ فرشتے بھی یقینی اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ کبھی بھی معدے میں جلن کا مسئلہ ہو تو فوری علاج کروائے۔ شوگر اور بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھے، روزانہ ورزش کریں۔ یادداشت بڑھانے والی چند غذائیں۔ روزانہ ہر کھانے میں ادرک کا استعمال کرو۔ روزانہ 3 کھجور کھانے کا معمول بناؤ۔ روزانہ 3 پستہ بادام کھائے۔ پودینے کی چٹنی زیادہ استعمال کیا کرو۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بدن میں بے پناہ طاقت آ جاتی ہے اور انسان بالکل تناؤ محسوس کرتا ہے۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا، ایسے لوگ دودھ کے ساتھ لونگ استعمال کریں۔ جو عورت ناشتے کے اندر جو کا دلیا کھاتی ہے، ایسی عورت ہمیشہ جوان نظر آتی ہے۔ روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماری اور شوگر جیسی بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس شخص کے لیے ہلاکت ہے جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اگر رمضان میں بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو کب کروائے گا؟ جو روزانہ اخروٹ کھاتے ہیں، ایسے لوگوں کا دماغ کمزور نہیں ہوتا، بہت ہی طاقتور ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ سر چکراتا ہو یا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو، ایسے میں ناک میں تیل لگایا کرو، تندرست اور چکر آنا بند ہو جائے گا۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے
جوئے نہیں آتی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کرے، کبھی گھٹنے کی درد اور تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بیٹھو تو جوتے اتار کے لو، تمہارے قدم آرام پائیں گے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا غربت کو دور کرتا ہے اور محتاجگی کو دور کرتا ہے۔ وزن اور پیٹ کم کرنے کے لیے دیسی نسخہ 50 گرام کالا زیرہ، 50 گرام لاکھ دانہ، 50 گرام کلونجی، 50 گرام اجوائن، ان سب چیزوں کو مکس کر کے پیس لے۔ اس صفوف کا 1 چمچ رات کھانے کے بعد استعمال کرے۔ یہ نسخہ کمر کی چربی، ٹانگوں کی چربی اور پیٹ کی چربی کو تیزی سے ختم کر دیتا ہے۔ ایسا گھر جہاں جاندار کی تصویر لٹکی ہو، اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کی قطرے آتے ہو تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیا کرو۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو 3 کھجور رات بھر 1 کپ پانی میں بھگو دو، صبح کھجور مسل کر یہی پانی پی لے، یہ تجربے سے ثابت ہے۔ نسخہ پیشاب کی کثرت کو قابو میں لانے سے مددگار ہوگا۔ کم سنائی دینے کا مسئلہ ہو تو لہسن کی 2 کلیاں سرسوں کے تیل میں گرم کر کے چھان لے، گنگنا تیل میں 2 بوند کان میں ڈالو، بادام اور شہد روز کھائے۔ مسئلہ رہے تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے۔ جوان نظر آنے کے لیے 2 انجیر، 5 بھیگے بادام روز کھائے، 1 چمچ ایلوویرا جوس اور نیمبو پانی پیے، گھی والا دودھ لے۔ یہ نسخے جھریاں کم کرنے، چہرے تازہ اور جوان رکھتے ہیں۔ اگر جسم پر خارش ہو تو نہانے کے پانی میں نیم کے پتے ڈال لو، خارش ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ پیٹ میں مروڑ ہو تو بھنا ہوا زیرہ اور اجوائن کھاؤ، سکون ملے گا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹ کم ہو گئے تو آپ نے ہمیں گائے ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ اگر ایڑیاں پھٹ رہی ہو تو روزانہ سونے سے پہلے سرسوں کے تیل سے مالش کرو، ہڈیاں نرم ہو جائیں گی۔ اگر کمزوری اور چکر آ رہے ہو تو انار کا جوس پیو، جسم میں طاقت آ جائے گی۔ اگر پاؤں میں درد زیادہ ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پاؤں ڈبوئے، درد میں آرام ملے گا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بار دعا مانگانا اور 3 بار استغفار کرنا پسند تھا۔ منہ میں چھالے ہو جائے تو شہد اور ملتانی مٹی کا لیپ کرو، جلد آرام ملے گا۔ اگر بخار زیادہ ہو جائے تو گیلا کپڑا ماتھے پر رکھو اور تلسی کا کاڑھا پیو، طبیعت بہترین ہوگی۔ اگر بچوں کو بار بار نزلہ زکام ہو تو رات کو انہیں ہلدی والا دودھ پلاؤ، قوت مدافعت بڑھے گی۔ بے چینی دور کرنے کے لیے 1 چمچ شہد گنگنے پانی میں ملا کر صبح خالی پیٹ پیے، بہت فائدہ ہوگا۔ آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہو تو صبح ہری سبزیاں اور آولا کھاؤ، نظر آپ کی تیز ہو جائے گی۔ جلے کے نشان باقی رہ گئے ہو تو ناریل کا تیل اور کپور ملا کر لگاؤ، نشان ہلکے ہو جائیں گے۔ اگر ہر وقت سستی محسوس ہو تو صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی پیو، جسم ایکٹیویٹ رہے گا۔ اگر جسم بہت زیادہ کمزور ہو تو کشمش اور اخروٹ کھاؤ، جسم میں توانائی بحال ہوگی۔ دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ پیارا سا